بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واہل التقوی واہل المغفرہ او کما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن قال جاء رجل الى علی بن ابی طالب فقال یا امیر المؤمنین کیف سبق المہاجرون والانصار الى بیعت ابی بکر وانت اسبق منہ سابقۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا ذوق شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دیے درود و سلام عرض کرم تو بعد سامعین و حاضرین صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، ہم مکتب ہم فکر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مولا تعالی جل شانہ ہمیشہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، حق تے ہی قائم و دائم فرمائے۔ اج دا ساڈا جڑا درس ہے وہ ہے حضرت شیخین کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا حتمی فیصلہ، انہاں دا حتمی فیصلہ۔ جڑی حدیث شریف دے چند الفاظ، حدیث لمبی ہے، چند الفاظ حدیث دے جڑے جناب دے سامنے گوش و گزار کیتے نے امام طبری رحمہ اللہ نے الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ دے اندر نقل فرمایا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر خدمت دے اندر حاضر ہویا، حاضر ہو کے آخدا ہے کہ اے امیر المومنین، مہاجرین اور انصار نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت کرن دے اندر جلدی کیوں کی تھی؟ حالانکہ تسی ابو بکر سے بڑا زیادہ اگے ایسی، یعنی تھوڑی بڑی زیادہ فضیلت ہے، تو فاناندے نالوں اگے ایسی مقام و مرتبے دے لحاظ اور آپ دی عظمت شان بھی انہاں تو اعلیٰ اور زیادہ ہے، منقبت بھی انہاں تو تہاڈی زیادہ ہے۔ یہ جو الفاظ اس شخص نے آکھے دے سن کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا یار تیرے تے بڑا افسوس ہے۔ وہ گل ہوئے تو اسی آکھنے نہیں ہیں یار افسوس ہے، ویسے یار تم یہ گل کر دیتے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یار بڑا تیرے تے افسوس ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر وہ چار گلاں پائیاں جاندیاں نے جڑیاں میرے تو بہت زیادہ اگے نے، جڑیاں میرے چ بھی نہیں پائیاں جاندیاں، جڑیاں انہاں دے چ پائیاں جاندیاں۔ وہ شخص آکھدا ہے کہ یا امیر المومنین کیڑیاں گلاں جڑیاں ابوبکر پائیاں جاندیاں نے تواڈے تو اگے نے، تواڈے چ نہیں پائیاں جاندیاں؟ انہوں نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخدے نے، یعنی اس شخص نو آخدے نے ایک گل تے ہے کہ انہوں نے اسلام قبول میرے تو پہلے کیتا ہے اور میں انہوں تو بعد اعلان دا اظہار فرمایا، میں انہوں تو یعنی پہلے انہوں نے اسلام قبول کرن دا اعلان فرمایا ہے، میں اس بعد اپنے اسلام قبول کرن دا اظہار کیتا ہے یا اعلان کیتا ہے۔
دوسرا یہ ہے ہجرت دے اندر میرے تو سبقت لے گئے نے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں ہجرت فرمائی، میں علی نے تے کیتی بھی نہیں۔ تیسرا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال غار ثور دے اندر ہم نشینی اختیار کیتی، شرف پایا ہے، ساتھی بنے نے غار دے، تے میں تے فضیلت ہی حاصل نہیں ہوئی، تے تو مینوں کس منہ نال کہہ رہے ہیں بھئی میری شان نہ زیادہ ہے۔ فرمایا چوتھا یہ ہے انہوں نے نماز پڑھائی ہے، مولا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور تے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی ہے، اور وہ اسلام نو زہر کرنے والے سن اور میں چھپان والا۔ قریش جڑا سی یعنی قبیلہ قریش انہاں دی پذیر آئی، یعنی انہوں نے کرتے سن انہوں پسند کرتے سن اور مینوں حقیر جانتے سن، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پسند کرتے سن نا، کیونکہ انہوں نے جڑے اسلام لایا سن جے وہ، اور مینوں حقیر جانتے۔ خدا دی قسم اگر اس وقت ابو بکر صدیق تبلیغ اسلام تو اگر بعض آ جاندے نا، یعنی اس وقت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہ کرتے، خاموش رہندے، تے آج جڑا دور دور تک اسلام پہنچے نا کدی نہ پہنچدا، اے کدی نہیں پہنچنا سی۔ جڑا دور دور تک اسلام پہنچیا ہے برکت کی دی ہے بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا اور لشکر طالوت کی طرح دین سے منہ موڑ لیتے، یعنی جو لشکر طالوت نے منہ موڑ لیا سی نا، اگر وہ نہ کر دیتا آج لوگوں نے دین تو موڑ لینا سی۔ فرمایا تیرے تے یار بڑا افسوس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کی مذمت کی اتنے ابو بکر دی رب ذوالجلال نے تعریف فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے لوگوں نے مذمت کی تھی نا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر دی تعریف فرمائی، اور اگر وہ لوگ حضور کی مدد نہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ ابو بکر صدیق پر رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو میری طرف سے سلام پہنچائے۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میرے تو افضل بھی نے تے اعلیٰ بھی نے، رب ذوالجلال نے انہوں نے حق قرآن نازل فرمایا ہے، پھر نالے بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمت بھی نازل کرے، انہوں نے رحمت بھی نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دی روح نو میری طرفوں سلام پہنچائے، یعنی میں انہوں دی روح نو سلام پہنچانا، میں انہوں دی روح نو سلام پہنچانا۔ یہ مطلب ہے کہ مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڈے نالوں فضیلت ہر لحاظ افضل اور اعلیٰ نے، افضل بھی نے اور اعلیٰ بھی نے۔ سانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جی، سانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گل نو مننا چاہیے۔ جڑے بہتا دعویٰ کرتے نا کہ علی علی علی، ظالمو تو اس دا خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی گل دے بھی منکر ہو۔ شیعہ مذہب دا خود لکھدا ہے اپنا اصول کافی والا، اصول کافی والا مصنف لکھدا ہے، وہ کہتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضور کے بارے کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد انہاں قرآن کریم دی آیت پیش کرتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جائے اوحیٰ الیکا انکا علی صراط مستقیم، سورۃ احزاب۔ اچھا آیات بینات پیش کرنے کے بعد وقت ہے کہ یہ جڑی آیات بینات نازل ہوئی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس تو مراد یعنی اس صراط مستقیم تو مراد ولایت علی ہے، اور علی ہی صراط مستقیم تے، یعنی شیعہ مذہب والا اپنی یہ تفسیر کر دے کہ آخر ہے اس ایت تو مراد حضور نے فرمایا مولا علی دی ولایت ہے، اور مولا علی ہی صراط مستقیم تے ہے، مولا علی ہی صراط مستقیم منع کی ہوتا ہے
سیدھا رستہ وہ ظالمو خود ہی لکھ دیانے پہ ہو کہ مولا علی سیدھے رستے تے مولا علی جدو مولا علی سیدھے رستے تے ہے تو مولا علی حق تے ہے جڑا سیدھا رستہ ہوئے حق رستہ ہوندہ نا مولا علی حق تے ہے تو مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ جڑے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر نے وہ میرے تو افضل اور اعلیٰ نے اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام دی تبلیغ ادو نہ کر دے تو اج اسلام جڑا دور دور تک پہنچے ہے کدی بھی نہیں پہنچنا سی یہ جڑا اسلام پہنچے ہے یہ مولا صدیق اکبر دی برکت ہے جڑی آیات بینات ہے نا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اس سورہ زخرف ہے اور آیات نمبر ہے 43 اندر جڑی آیات بینات نازل ہوئی نا پس آپ کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک رکھیں آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں سمجھائے کہ نہیں یقین رکھیں آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں شیعہ مذہب والا یہ تفسیر کر دینا ہے شان نزول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صراط مستقیم سے مراد ولایت علی ہے اور علی ہی صراط مستقیم پر ہے یعنی مولا علی جڑا حق دے رستے دے نے اگر مولا علی حق دے رستے دے نے یہ مطلب ہے کہ تسی خود مولا علی دے رستے تو ہٹے ہو مولا علی حق تو نہیں ہٹے کیونکہ مولا علی شیخین دی فضیلت نو بیان کر رہے ہیں وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ جڑا اسلام دور تک پہنچا ہے یہ صدیق اکبر نہیں پہنچایا ہے حضور دی برکت نال صدیق نے پہنچایا اگر صدیق نہ پہنچان دے تو یہ کدی بھی اتنی دور تک نہیں پہنچنا چاہتے اس واسطے خدا دا خوف کرو دلیں جو حسد بغض نات کینہ کڈ کے محبان اہل بیت اور محبان صحابہ بنو جدو تسی گستاخ صحابہ بنے ہو حقیقت اندر تسی خود مولا علی دے گستاخ بن رہے ہو دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے